علاج نبوی سائنسی طریقوں کے عین مطابق۔ کارخانہ قدرت میں کوئی شے بیکار نہیں۔ ایک ننھے سے کیڑے جونک کی مثالی دیکھ لیجئے۔ میٹھے پانی میں پائے جانے والا یہ جاندار بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ جونک بے ضرر طریقے سے خون چوسنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی مدد سے انسانی جسم میں موجود فاسد خون کو باہر نکالا جاتا ہے۔ اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ جب بھی طب کا ذکر آتا ہے تو ذہن خود بخود طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتا ہے۔ طب نبوی کی اہمیت بھی اپنی جگہ خود ایک حقیقت ہے، اور اگر کوئی ماہر اس طریقے سے علاج کر رہا ہے تو یقیناً نتائج بہت اچھے سامنے آتے ہیں، کیونکہ بہت سی احادیث کو آج کی سائنس 100% درست ثابت کرتی چلی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علاج اور طریقہ اپنی احادیث کے ذریعے بتا چکے ہیں وہ حرف بحرف سائنسی بنیادوں پر کام کرتے ہوئے انسان کو بیماری سے نجات دیتی ہیں۔ آج ہم طب نبوی کے جس طریقہ علاج کے بارے میں جانیں گے وہ ہے حجامہ۔ حجامہ کیا ہے؟ یہ ایسا علاج ہے جس کی طبی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، بلکہ دور جدید میں سائنسی لحاظ سے بھی اسے مفید قرار دیا گیا ہے۔ حجامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ایک بہترین علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حجامہ لگوایا اور دوسروں کو ترغیب دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ما تداویتم به الحجامہ، تمہارے علاجوں میں بہترین علاج، سب سے اچھا علاج وہ حجامہ کا علاج ہے۔ حجامہ کے ذریعے فاسد و خراب خون نکالا جاتا ہے جس سے وائرس، ٹاکسن، فیبرن، ڈیڈ سیل، مختلف قسم کے جراثیم اور درد نکل جاتا ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، جیسے دودھ بھی پیا تو بھینس کو انجیکشن لگتا ہے، وہ دودھ کے ذریعے ہمارے جسم میں آ جاتا ہے ٹاکسک۔ اسٹیرائڈز دیتے ہیں چکن کو کہ وہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ زیادہ وزن اٹھا لے۔ سگریٹ سموک ہے، ڈیزل فیومز ہیں، پیٹرول فیومز ہیں جو ہمارے سانس کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، ہر چیز میں ٹاکسن ہے۔ آپ کی اپنی باڈی ٹاکسن بناتی ہے۔ ہر نیگیٹو ایموشن جیسے کہ غصہ، فرسٹریشن، ٹینشن، پریشر، سٹریس، یہ ساری چیزیں ٹاکسنز بناتی ہیں۔ اور ہر ایلوپیتھک دوائی، آپ نے ڈاکٹر کی دوائی کھائی ہے، اس کے ٹاکسن آپ میں موجود ہیں۔ اب آپ کی باڈی بہت سارے ٹاکسنز واش آؤٹ کر دیتی ہے، لیکن بہت سارے جمع بھی ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ جمع ہوتے جاتی ہے۔ اگر یہاں جمع ہو گئے تو آپ کے گھٹنے کام کرنا بند ہو جائیں گے، اگر یہاں جمع ہو جائے تو آپ کو سٹریس ہو جائے گا، یہاں پیچھے یہاں جمع ہو گئے تو گردے فیل ہونے کا اندیشہ ہے، یہاں جمع ہو گئے تو کولیسٹرول ہو جاتا ہے۔ تو ہر جگہ کے کو ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں، تو جہاں جمع ہو جائیں گے وہ والا آرگن یا وہ والا جسم کا حصہ کمزور ہو اور فیل ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ پاک کے فضل سے اور کرم سے حجامہ اتنی بہترین اور اتنی خوبصورت علاج ہے کہ یہ آپ کو یہ پرووائڈ کرتی ہے۔ خون کی گردش دوبارہ اپنی قدرتی حالت پر آ جاتی ہے، جبکہ حجامہ لگوانے سے کمزوری بھی نہیں ہوتی۔ طبی طور پر ہمارے خون میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے۔ خون کے خلیات، سیلز چند دنوں میں مردہ ہو جاتے ہیں، جسم میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ اگر جگر اور گردے صحیح کام کر رہے ہوں تو وہ اس کو جسم سے باہر نکال دیتے ہیں، اور اگر فاسد خون حجامہ کے ذریعے نکال دیا جائے تو جگر اور گردے پر اضافی بوجھ کم ہو جاتا ہے اور جسم میں نیا اور تازہ خون پیدا ہوتا ہے، جس کے ذریعے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سارے جسم میں خون ایک وہ چیز ہے جو ہر جگہ جاتا ہے اور وہاں سے مردہ سیل اٹھاتا اور وہاں آکسیجن کی زندگی پہنچا کر کے لاتا ہے، گردے میں اس کو صاف کر کے کچرا ڈرین کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے یہ گھوم گھوم کر پورے جسم کی صحت اور صفائی کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کسی شہر میں وہاں کی بلدیہ والے کچرا اٹھانا بند کر دیں تو تعفن سے جو بیماریاں پیدا ہوں گی وہاں پر، ایسے ہی اگر جسم کے دور دراز کے کسی علاقے میں اور خاص طور پہ چمڑے کے اندر جو باریک باریک وینز ہوتی ہیں وہاں پر اگر خون کا دوران ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، وہاں سے نہ مردہ سیل اٹھائے جاتے ہیں، نہ وہاں آکسیجن پہنچائی جاتی ہے، جس سے وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہاں جو چھوٹے چھوٹے مسلز ہیں، پٹھے ہیں، ان کو آکسیجن کی خوراک نہیں ملتی تو مختلف قسم کی دردوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو جب ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو وہاں پر کپ